ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول میں فلسطین کی حمایت میں ایک بڑے جلوس میں تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں اسے غزہ میں اسرائیلی اگریشن سے پیدا ہونے والی کرائسس سے نمٹنے کے لیے ترکی کی نئی اسٹریٹجی کی شروعات سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 7 اکتوبر کو جب فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیل میں جگہ جگہ حملے کیے تھے اور اس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی تھی تو اس وقت ترکی نے جو اسٹینڈ لیا تھا اسے بڑا مبہم اور ایمبیگوس بتایا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے صدر اردوغان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب پچھلی کئی تقریروں میں انہوں نے صاف الفاظ میں حماس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اردوغان نے اعلانیہ طور پر حماس کی حمایت کیوں کی ہے اور آگے ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں جو یہ طے کریں گے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اور اب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اس وقت جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بڑھ چڑھ کر اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں، اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل آگ بگولا ہے اور اس نے اپنے ڈپلومیٹس کو ترکی سے واپس بلا لیا ہے۔ اردوغان نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ حماس دہشت گرد تنظیم یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ ایک جائز مزاحمتی تحریک یا ریزسٹنس موومنٹ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو جنگی مجرم یا وار کرمنل اسٹیٹ قرار دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترکی اس معاملے میں قانونی اقدامات کرنا شروع کر دے گا۔ صدر اردوغان نے غزہ کے خلاف ایگریشن کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو ٹھہرایا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں ایک پیادے کے سوا کچھ نہیں جسے وقت آنے پر قربان کر دیا جائے گا۔ اردوغان نے فوجی انٹروینشن کی دھمکی بھی دی۔ انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف ترک فوجوں کی کارروائیوں کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک رات حیران کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترک افواج مڈل ایسٹ میں نمودار ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے لیبیا اور آذربائیجان میں کاراباخ میں جو کچھ ترک افواج نے کیا اس کا بھی خاص طور پر ذکر کیا، جہاں ترکی نے بڑی فوجی کارروائی کی اور کامیاب رہا۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، جسے آگ پارٹی بھی کہا جاتا ہے، کی حکومتوں نے صاف طور پر فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے۔ قسام بریگیڈ نے جو اسرائیل پر حملے شروع کیے اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کا اندازہ ترکی کو بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے اسٹریٹجک پوزیشن بنائے رکھی اور اس وقت کا استعمال اس علاقے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مشوروں کے لیے کیا۔ ترکی کے فورن منسٹر حکان فیدان نے کئی ملکوں کا دورہ بھی کیا۔ حکان فیدان نے اپنے ان دوروں کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں 2 باتیں صاف لفظوں میں کہیں۔ ایک یہ کہ یا تو اب پرماننٹ پیس ہوگا یا پورے علاقے میں جنگ ہوگی۔ اب جو باتیں ترکی کر رہا ہے اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ امن کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ ترکی کو جو بات بڑی حد تک حیران کن لگی ہے وہ یہ تھی کہ امریکہ اپنے 2 کیریئرز کے ساتھ اس علاقے میں پہنچ گیا اور کئی یورپی جنگی جہاز بھی وہاں موجود نظر آئے۔ برطانیہ نے تو اسرائیلی افواج کو گولہ بارود اور مشینری تک فراہم کر دی، جس سے ترکی کو اندازہ ہوا کہ اسے کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پورے امریکی اور یورپی یونین کا سامنا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ اس علاقے میں ویسٹرن ملٹری پریزنس ہوا اس کی وجہ سے ترکی کو اپنے سٹینڈ پر غور کرنا پڑا۔ یہ ملٹری جماوڑا تو غزہ پٹی کے پورے علاقے سے بھی بڑا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ اس علاقے میں دوبارہ جوڑ توڑ ہو۔ جو بائیڈن نارتھ سیریا کے علاقے میں ایک کرد اسٹیٹ بنانے کی بات کر چکے ہیں جس میں ساؤتھ ایسٹ ٹرکی کے کرد اکثریت علاقے بھی شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ اپنے اس پلان پر سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر ترکی نہ صرف غزہ بلکہ حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں سب کو ختم ہونے دے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس کے پورے علاقے پر جیو اسٹریٹجک امپلیکیشن ہو گئے۔ ترکی میں عوامی سطح پر بھی غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف لوگوں نے شروع سے ہی ناراضگی دکھائی ہے اور لوگ فلسطینی ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں۔ یہ دباؤ وہاں کی حکومت نے بھی محسوس کیا ہے۔ اردوغان نے آگے بڑھ کر حماس کی حمایت کی بات کہی ہے۔ ان کی ایک الائی پارٹی کے لیڈر دولت بہجلی نے
تو یہ تک کہہ دیا کہ اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے ترک فوج کو مداخلت کرنی چاہیے، ورنہ یہ قتل و غارت گری ان کے دروازے تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے اردوغان کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں، ذرا اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں، خاص طور پر ایسے بھی جب صدر اردوغان جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کے بعد لوگ ان کے اگلے قدم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ترکی کے سامنے پہلا چیلنج فوجی چیلنج ہے۔ ترکی اپنی تمام تر ماڈرن فوجی صلاحیتوں کے باوجود تنہا امریکہ اور اس کے یورپی الائز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ نہیں معلوم کہ ترکی اپنی فوجیں غزہ میں کیسے بھیج سکتا ہے، جیسا کہ اردوغان نے دھمکی دی ہے۔ لیکن یہاں کی صورتحال لیبیا یا آذربائیجان کے علاوہ ناردرن سیریا اور عراق سے مختلف یا الگ ہے۔ ترکی کے سامنے دوسرا چیلنج اکنامک چیلنج ہے۔ خیال ہے کہ اگر ترکی غزہ اسرائیل جنگ میں کودتا ہے تو اپنی نئی پوزیشننگ کی وجہ سے اکنامک اور فائنینشیل حملوں کا سامنا کر سکتا ہے، ایسے وقت میں جب وہ اپنی اکانومی کو بحال کرنے، انفلیشن پر قابو پانے اور حالات نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات انرجی سیکٹر اور ڈسپیوٹڈ میڈیٹرینین کی دولت سے اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا چیلنج ریجنل چیلنج ہے۔ اگر حالیہ عرصے میں ترکی اور عرب تعلقات میں بہتری آئی ہے، لیکن ہر ملک کی اسرائیل یا حماس موومنٹ کے حوالے سے اپنی الگ پالیسی ہے۔ چوتھا چیلنج ترکی کا انٹرنل چیلنج ہے۔ جب سے اردوغان نے اسرائیل کے خلاف اپنا اسٹینڈ سخت کیا ہے، ان کو اپوزیشن کے کچھ دھڑوں کی طرف سے کرٹیسزم کا سامنا ہے، جس میں سب سے آگے گڈ پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا جائے۔ جیسے جیسے ٹینشن بڑھے گی ان کا اس طرح کی پارٹیوں کا اندرونی طور پر ترکی پر دباؤ بھی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ ترکی کو اسرائیل سے پہلے امریکہ اور یورپ کے ساتھ کنفلکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، اردوغان اسرائیل کے ساتھ مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی اپنا موقف سخت اس لیے کرتا جا رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیٹو میں اس کی پوزیشن بہت اہم ہے۔ روس کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکی اور یورپی ملکوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہوتا ہے اور کیا اردوغان وہ سب کر پاتے ہیں جس کا وہ اشارہ دے رہے ہیں۔ خدا حافظ۔